السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی قدرت۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ اپنوں کی عزت نہیں کرتے، ہم لوگ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ بدقسمتی یہی ہے۔ یہ چھوٹی جو صوبے ہیں یا ان کی پارٹیاں ہیں تو یہ بعد میں گلا کرتی ہے، میڈیا کوریج نہیں دیتا فلاں فلاں، لیکن ان کا جو اپنا رویہ ہوتا ہے نا، ان کی اپنی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، چاہے حکومت ہو چاہے یہ دوسرے والے ہوں، تو یہی ان کو اس نتیجے پر پہنچاتی ہے۔ اب جس چینل سے میں وابستہ ہوں یہ بلوچستان کا سب سے بڑا چینل ہے، اور پاکستان کے شاید فین فالوئنگ میں دیکھا جائے تو شاید 5ویں 6 نمبر پر ہے، لیکن بس ان کو وہ نہیں چاہیے، یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے، یہ یہاں کے لوگوں کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جو ان کو عزت دیتا ہے نا، یہ پھر اسے پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بدقسمتی سے یہاں کے اکثر زیادہ تر صحافیوں نے بھی اپنا مورال اس وجہ سے کیا کہ ایک پریس کانفرنس کے لیے بھی پیسے مانگے، ایک انٹرویو کے لیے بھی وہ کیا، 500,000 بڑا تھا تو اس نے شاید 50,000 لیا ہو۔ یہ بدقسمتی رہی صحافی کا، اسی وجہ سے یہاں پہ مورال بھی ڈاؤن کیا گیا، اس کا جو ایک مقام تھا وہ بھی ڈاؤن ہو گیا۔ یہی صحافی جب لاہور، اسلام آباد، کراچی میں ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہے، یہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر ادارہ سے ڈرتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ صحافی، اس وجہ سے کہ یہ حق اور سچ آگے پہنچائے گا جو اس کا فرض ہے۔ اب میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ہم اپنے ادارے میں اپنے جو ہمارے بڑے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے برا ٹائم گزارا یہاں پر، اس فیلڈ کے ساتھ جڑے رہے۔ یہاں ایسا وقت بھی آیا کہ یہاں پر پریس کانفرنسز ہوتی تھی، ساتھ میں دستی بم رکھا ہوتا تھا کہ اگر ہماری پریس کانفرنس آپ نہیں چھاپو گے تو ہم آپ کو اڑائیں گے۔ اس کے باوجود یہاں کے صحافیوں نے جڑے رہے، کام کیا، یہاں پہ مختلف موومنٹس چلی۔ سب سے زیادہ صحافی یہاں بلوچستان کا مرا، لیکن کیا ہو رہا ہے، مور دین 50 صحافی ہو گئے ہیں چند سالوں میں، لیکن اتنی ریزسٹنس، اتنی قربانیاں، اتنا وہ ہوتا کیا ہے، پروگرام ہو، ISPR ہو، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہو، دوسری جگہ اسلام آباد، کراچی، لاہور سے صحافیوں کو منگوائیں گے، یہاں والوں کی اوقات انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھی ہے۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے ویٹ کیا، میں نے کہا ہمارے صحافی اس پر کوئی رد عمل دیں گے، میں شاید مجھے اپنا وہ نہ ہو، گو آلدو کہ میرا چینل یہاں کا سب سے بڑا چینل ہے، لیکن مجھے اپنے لیے نہیں، مجھے اپنے سینئروں کے لیے عزت چاہیے۔ جتنا حکومت پرفارمنس دے رہی ہے نا، شاید اتنے وہ سینئر صحافی بھی اتنی رپورٹنگ اور اتنی صحافت شاید وہ جانتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صحافی نے بھی خود کو خراب کیا ہے۔ جب ان کی اصلی چند ایڈز کے لیے یا ان کو تھوڑا سا آپ وہ دکھاتے، صحافتی تھوڑی ان کی ٹیوننگ کرتے تو مجبور ہو جاتے یہ کہ یہ کراچی والا آئے گا، اسے کیا ہے، اس کو وقتی طور پر کچھ دکھا دیا، کچھ دے دیا، دعوت کر لی، اس نے اچھا ہی کر رہا ہے۔ مجھے اب یہاں کا کوئی لے جائے، آپ سندھ کا کوئی رورل ایریا دیکھ رہے ہیں یا کوئی خیبر پختونخوا کا وہ کریں، میں ایک دن کے لیے جاؤں گا، جہاز میں جاؤں گا، پروٹوکول میں جاؤں گا، مجھے تھوڑا عزت بھی دے گا، میری آگے پیچھے بھی لوگ ہوں گے، اچھے کھانے کھلائے جائیں گے، آخری وقت ہو سکتا ہے شاید میں کچھ دے بھی دیا جائے، جو کہ اکثر بدقسمتی سے یہ ہے، صحافت میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں تو سچ ہی لکھوں گا، میں تو مطلب وہ سچ لکھوں گا جو جس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، وہ نہیں جو عملی ہے۔ تو اب ایک دن کے لیے جام صاحب یہاں پہ ڈرامہ رچاتے ہیں، کسی صحافی کو، بول والے کو، کسی دوسرے کو یہاں پر وہ کر کے شاہوانی کے تھرو کچھ عرصہ اس نے اسلام آباد میں گزارا، تعلق بنائے، جو دوست ہے بس اس کو یہاں پہ، بلوچستان کا بجٹ باپ کا مال ہے نا، کھائے جاؤ، کسی کو بھی بلواؤ، کسی کو بھی وہ کرو، کون پوچھنے والا ہے بھائی۔
माल गनीमत है ना, यहाँ की अवाम पर तो नहीं, यहाँ तो लूट 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 रहे हो ना हर तरीके से, कोई पूछने वाला तो है नहीं आप लोगों से। ISPR ने पिछले 1-2 महीने पहले 40 बंदे बुलवाए भाई, सहाफ़ी आए, सहाफ़ी दो मतलब इंटरव्यू करने वाले 2-3 लोग थे, उनके साथ जो टीम थी 40 लोग थे, एक भी बलूचिस्तान से नहीं था। कोई कुछ नहीं कह सकता साहब। ये सहाफ़ी जिसने दूसरों की आवाज़ बनना, ये अपने हक नहीं ले सकता बलूचिस्तान में। फिर शायद कुछ बोलने लग जाएं, फिर उन पे लेबल होते हैं कि ये इससे सहाफ़त नहीं आती, ये ज़बान इस्तेमाल करता है। तो बोले ना, सहाफ़ी अपने हक में बोले, करें। अभी कल परसों दूसरी जाम साहब जब गवादर गए तुर्बत की बाकी टीमें आई हैं, आप कहाँ थे? ऐसा नहीं चलेगा कि कोई सेलेक्टेड बंदा यहाँ से इक्का दुक्का ले गए तो आप, इंसाफ होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये गलत हो रहा है तो आपको भी बलूचिस्तान में ऐसा ही देना पड़ेगा। यहाँ का सहाफ़ी CNN वालों को कबूल है, अल जजीरा को कबूल है, गार्डियन को कबूल है, न्यूयॉर्क टाइम को कबूल है, लेकिन ISPR को नहीं कबूल, जाम कमाल को नहीं कबूल। क्यों नहीं भाई? आप उनसे ज़्यादा मेरिट वाले हो, आप उनसे ज़्यादा सहाफ़त को समझते हो, आप उनसे ज़्यादा जानते हो कि क्या हाईलाइट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और इसमें जितनी कुर्बानियां हम लोगों ने क्या किया है, वेट होता है कि एक सहाफ़ी मरे, बस अपना रोना रोए, उसका इंतज़ार है। आज तक बताओ कि एक सहाफ़ी को आप लोगों ने इंसाफ दिलाया हो, आप तमाम साहब की तंजीमों का बना, आप लोगों को सिर्फ, तो फिर ऐसे ही होगा। बाकी तो छोड़ो, चलो ISPR के सामने तो हम, मेरा और आपका शायद बस न चले, या हम कुछ ना कह सकते हो, या कहें भी तो कहें जी हजूर ऐसा हो तो ऐसा हो। अबे जाम भी आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा, जाम भी आपकी सहाफ़त से मुतमईन नहीं है, जाम भी इस्लामाबाद से बंदे बुलवाता है। अरे जाम की जो परफॉर्मेंस है ना, वो शायद एक तहसील का सहाफ़ी भी शायद जो मैट्रिक पास भी ना हो तो वो शायद बयान कर सके। लेकिन यही है ना, जाम साहब की ज़्यादा सिफारिश करके, ज़्यादा उसे इंटेलेक्चुअल साबित करके, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित करने का ये सिला मिला। याद रखो, सहाफ़ी जब रहता है ना, इज़्ज़त उस वक्त तक है, जब वो खुशामदी बनता है ना, तो फिर वो हाल होता है जो आज हमारा हुआ पड़ा है। क्या हैं हम? आज किसी सहाफ़ी को कोई मार दे, क्या कर सकते हो आप सिवाय एक एहतजाज के? आपकी ना कोई पुलिस में सुनता है, ना कोई FC में सुनता है, ना कोई हुकूमत सुनती है, तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसी सहाफ़त? जिस दिन मुझे लगा ना कि मैं सहाफ़त नहीं कर सकता, जिस दिन मुझे ये लगा कि मैं ताकतवर के खिलाफ नहीं बोल सकता, जिस दिन मुझे ये लगा कि मैं इस शोबे में रहकर गलत काम करूंगा या गलत हो जाएगा, तो वल्लाह सेकंड भी नहीं लगाऊंगा इस सहाफ़त। ये ऐसा मुकद्दस पेशा है कि किसी मजलूम की आवाज़ बनते हो, किसी लाचार की आवाज़ बनते हो। लेकिन यहाँ हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, कोई यहाँ पर वो नहीं होगा, जहाज़ों के ट्रिप दूसरे वो नहीं भाई, हमें वो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हम जहाज़ पर भी बैठ सकते हैं अपने पैसों से, हेलीकॉप्टर पर भी अपने जायज़ तनख्वाह वाले से, इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस या दूसरे वो, अल्लाह हमें दूर रखे, बचाए रखे। मैं ये नहीं हम कोई शरीफ हैं, बस ये अल्लाह की अमान है, अल्लाह का हम पर खसूसी करम है कि हम बचे हुए हैं इस लत से। तब ऐसा वो हो रहा है। हमें ये नहीं है कि मैं उधर बैठूं या इधर बैठूं, हम जस्ट ये कहते हैं कि वहाँ जाके तुर्बत का मसला मैं ज़्यादा समझूंगा या लाहौर वाला ज़्यादा समझेगा, लाहौर का मसला लाहौर वाला ज़्यादा समझेगा या क्वेटा वाला ज़्यादा समझेगा, ये अच्छा रिपोर्ट करेगा या वो अच्छा रिपोर्ट करेगा। आप बताइए भाई। अब आदिल अब्बासी बलूचिस्तान को ज़्यादा अच्छा समझता है या रज़ा साहब अच्छा समझता है? अब सैयद अली शाह साहब अच्छा बलूचिस्तान को समझता है या उवैस मंगल वाला अच्छा समझता है? या आप बलूचिस्तान वाले खूब अपना एहतिसाब करें और देखें कि हो क्या रहा है आप लोगों के साथ।
اور ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح آپ لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا نا، آپ بھی حکومت کا بائیکاٹ کر دیں نیکسٹ ٹائم، کچھ نہ دکھائیں. میں دیکھتا ہوں گھٹنے ٹیکنے پر یہ کیسے مجبور نہیں ہو جاتے، میں دیکھتا ہوں کیسے یہ آگے لاتے ہیں. اور ان کو یہ جواب دینا ہوگا کس طرح آپ دوسرے صحافیوں کو یہاں کی ٹیکسوں پر کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. اور دوسرا ایسا نہیں ہے، صحافی بھی وہ بلواؤ جو تھوڑا آئینہ بھی آپ کو دکھاتے ہوں، تب مزہ بھی آئے. ہم ہر صحافی کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر صحافی کی عزت کرتے ہیں، ہم ہر سینئر صحافی سے سیکھتے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ بلوچستان میں کوئی صحافی نہیں ہے، یا وہ قابل نہیں ہے، یا وہ صحافت کو جانتا نہیں ہے. ہم جانتے بھی ہیں اور ہم پریکٹیکل صحافت کر بھی رہے ہیں اور پریکٹیکل آئینہ بھی دکھا رہے ہیں. اور ہم جس سرکمسٹانسز میں صحافت کر رہے ہیں شاید بہت کم ملک مالک ایسے ہوں، لیکن اس کے باوجود حکومت کیا کر رہی ہے یہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اچھی صحافت کرتا ہے وہ مار دیا جاتا ہے، پھر خوشامدی بچتا ہے، خوشامدی بچتا ہے تو پھر اس کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے. اس کو صرف کسی دن آ کے کوئی 50 لاکھ دے دیے کسی مد میں، صحافتی کسی اس میں، کتنے ان کو ہم نے انصاف دلایا. کوئی ایک گھرانہ بتاؤ جو صحافت کے نام پہ شہید ہوا ہو، آج اس کے بچے کسی اچھے سکول میں پڑھ رہے ہوں، ان کو کوئی جاب ملی ہو، ان کو کہا گیا ہو کہ آپ اس معاشرے کے لیے، ہم اپنے لیے تو نہیں جیتے نا، ہم تو معاشرے کے لیے جیتے ہیں، معاشرے کے مسائل، ہماری کسی سے زیادہ دشمنی نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی بغض نہیں ہے. ہم تو وہ کہتے اور وہی سمجھتے ہیں جو ہونا چاہیے. اب میں امید کروں گا کہ یہاں کی تنظیموں سے بھی، یہاں کے صحافیوں سے بھی، کہ ذرا ان کو بتائیں، جام کمال صاحب کے لیے پر لکھیں، ان کی اچھی پرفارمنس پر لکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، کیا ڈیلیور کیا. اتنے محکمے پاس ہے، صحت کی کیا صورتحال ہے. ایک بندہ اگر بیمار نہ بھی ہو، سول اسپتال جائے تو 4 بیماریاں ساتھ لے کے جاتا ہے. کتنے لوگ یہاں ڈیوٹیاں دیتے ہیں سب ڈپارٹمنٹسوں میں. جام کمال صاحب نے کس کو میرٹ پر کوئی وزارت دی؟ جام کمال صاحب آج ووٹنگ ہو جائے، اگر پریشر نہ ہو کتنے ووٹ لے سکتے ہیں؟ جام کمال صاحب کر کیا رہے ہیں؟ ان کے مشیر کیا کر رہے ہیں؟ ہزاروں قسم کے ناموں پر جو یہ اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ کس بیس پر رکھے ہوئے ہیں؟ جس دن یہ سوال کرنا آپ نے شروع کر دیا، تب میں دیکھوں گا کہ یہ حکومت آپ کو عزت کیسے نہیں دیتی، ان کو یہاں کا صحافی کیسے نہیں لگے گا. ان کو یہاں کا صحافی پھر شاید بلوچستان لاہور والے سے بھی اچھا لگنے لگے. وجہ کیا ہے؟ آج کیوں عزت نہیں ہے؟ آج کیوں اس کو سیریس نہیں لیا جاتا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صحافت نہیں بلکہ خوشامد پر یقین کر لیا ہے. ہم تو کڑوے اس لیے لگتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ان کو آئینہ دکھاتے ہیں. ہم کڑوے اس لیے لگتے ہیں، چلو مجھے چھوڑو، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. آپ سینئروں کو تو عزت دے. ہمارے لیے یہ بھی ہوتی ہے، کم از کم ہمارے سینئر تو کہیں وہ ہیں، اور ہم سینئروں سے بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا 40% ہی آئینہ دکھا دیں تو بڑی بات ہے. میں آخر میں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ واقعی آپ لوگ اس چیز کو سیریس لیں گے، کہ آپ لوگوں کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا، آپ لوگوں کو صحافی نہیں سمجھا جا رہا، آپ لوگوں کی قربانیوں کو قربانیاں نہیں سمجھا جا رہا، آپ لوگوں کے خون کو خون نہیں سمجھا جا رہا. آخر میں یہی کہ جب تک ان کو ان کے مطابق، پرفارمنس کے مطابق، صحافتی اصولوں کے مطابق ٹیکل نہیں کرو گے، یہی رویہ جاری رہے گا. اور ہم جیسے لوگوں کا صرف یہی ہوگا کہ اوپر آپ سینئر ہیں، نیچے ہم جونیئر ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ہو سکتا ہے بہت سارے ایک دوسرے سے اختلاف، لیکن اس مسئلے پر جس کے ساتھ بھی وہ ہوگا، سب سے پہلے میں اس کے ساتھ ہوں گا. اگلے پروگرام تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.